کوفہ میں ایک خوبصورت نوجوان بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ نہا کہ کچھ لوگ اس کے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے، ان کی ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی تو یہ اس پر فریفتہ یعنی عاشق ہو گیا اور اس کی عقل معاف ہو گئی۔ اس طرح لڑکی بھی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اس کے باپ کو لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو اس نے بتایا کہ اس لڑکی کی اپنے چچا زاد سے منگنی ہو چکی ہے۔ ان دونوں پر عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ لڑکی نے اسے پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری محبت کی شدت کا اندازہ ہے اور مجھے بھی تم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اب یا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں یا پھر تم میرے گھر چلے آؤ۔ اس نے پیغام لانے والے کو کہا کہ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں ایسی آگ سے ڈرتا ہوں جس کے شعلے ٹھنڈے نہیں پڑتے۔ جب ایک قاصد واپس گیا تو اس نے لڑکی کو پوری بات بتائی تو لڑکی بولی کہ اتنی شدید محبت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور بندے اس معاملے میں برابر ہے۔ پھر یہ لڑکی دنیا داری سے دور ہو گئی اور آرام کی ہر چیز سے کنارہ کش ہو گئی اور ٹھاٹ کے کپڑے پہن کر عبادت میں مشغول ہو گئی، مگر اس کے باوجود ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی اور وہ اس کے آرزو میں مر گئی۔ وہ لڑکا اس کی قبر پر آتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا، بہت اچھی حالت میں دیکھا اور پوچھا کیسی ہو اور میرے بعد تمہیں کیا ملا؟ اس نے کہا میرے محبوب بہترین محبت وہ ہے جو بلائی اور احسان کی طرف لے جائے۔ تو لڑکے نے پوچھا کہ تجھے کہاں رکھا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کبھی زائل نہ ہونے والی نعمت کی زندگی میں، ہمیشہ کی جنت میں جو فنا نہ ہوگی۔ لڑکے نے کہا کہ تو مجھے وہاں بھی یاد کرتی ہے اور میں بھی تجھے نہیں بھولا۔ لڑکی بولی کہ واللہ میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گی، میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے جو تیرا اور میرا آقا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کوشش کے بعد میری مدد فرمائی۔ ایک کہہ کر لڑکی واپس چلی گئی۔ لڑکے نے جاتے جاتے پوچھا پھر کب ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا تم ان قریب میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس خواب کے بعد زیادہ دن وہ لڑکا زندہ نہ رہا۔ 7 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔